کہ چین کے علاوہ دوست ملک پاکستان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں بھی یا نہیں؟ معاہدے کو لے کر اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ IMF کیوں اس بار پاکستان کی ناک سے لکیریں نکلوانے پر اتر آیا ہے؟ ناظرین اکرام، اس وقت سعودیہ کا ایک انتہائی تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ محمد بن سلمان نے، یعنی کہ سعودی عرب کے جو وزیر اعظم اور ولی عہد ہیں یا پھر ڈی فیکٹو جو سعودی عرب کے فرما رواں ہیں، اور پاکستان کی معیشت کے لیے اس ملک کی جتنی اہمیت ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے امپورٹڈ حکومت یعنی کہ PDM سرکار اور شہباز شریف کی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے۔ پاکستان بچانا ہے، عمران خان کو لانا ہے۔ عمران خان مردہ آباد۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیے ابھی کچھ دن پہلے جو UAE یا سعودی عربیہ ہے اس نے جو ہے ہمیں انکار کیا پیسے دینے سے۔ وہ ہمارے ساتھ جو ان کے اتنے زیادہ پرانے ریلیشنز تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ یعنی جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ بھی چینج ہوئے۔ جیسے سعودی عربیہ نے منہ اٹھا کے ہمیں کہہ دیا کہ بھائی آپ خود بھی پاؤں پہ کھڑے ہوں، خود بھی کچھ کر لیں، ہمیشہ تو اس طرح نہیں چلتا رہے گا، ہم اور نہیں دے سکتے یا اس طرح نہیں دیں گے، کچھ کر کے دکھانا ہوگا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں اور کشمیر میں کرتے ہوئے۔ ناظرین، اب تو اپوزیشن نے بھی جناب وزیر خزانہ کے نیوکلیئر ایسٹس پر دیے گئے جو سینٹ پہ ان کا بیان تھا ڈار صاحب کا، اس پر سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا ماننا ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ حکومت سے IMF نے آخر مطالبہ کیا ہے، اور اسحاق ڈار نے سینٹ میں ایٹمی اثاثوں کی بات کیوں کی، کیوں ضرورت محسوس ہوئی ان کو، کیا کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے، دیکھیے۔ سوال اٹھتا ہے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان سینٹ کے فلور پہ کیوں داغا؟ فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سٹنگ منسٹر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو ذاتی نوعیت کا سٹیٹمنٹ آپ نہیں کہیں گے، وہ ایک آفیشل سٹیٹمنٹ کہلائے گا۔ ہیں وہ وزیر خزانہ اور بات کر رہے ہیں ایٹمی اثاثوں کی۔ سوال یہ ہے کیا ان کا یہ سبجیکٹ ہے، کیا انہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ پورے ملک میں ایک اسپیکولیشن نے جنم لے لیا ہے؟ ناظرین، حکومت جواز دے رہی ہے کہ IMF ڈالرز دینے سے پہلے حکومت پاکستان سے دوست ممالک کی طرف سے 6 ارب ڈالرز کی گارنٹیاں مانگ رہا ہے، لیکن یہاں بھی حکومت کے پاس کوئی کلیئر جواب ہی نہیں ہے۔ ابھی میں یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ اب اجلاس جو ہے وہ مارچ 2023 کی بجائے اپریل 2023 تک مؤخر ہو گیا ہے، مینس کہ ابھی بھی سٹاف لیول معاہدہ ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ناظرین، ملک میں ڈالرز کے بحران کی وجہ سے سرمایہ کاری ٹھپ ہو چکی ہے، درآمدی مال بندرگاہوں پر پڑا خراب ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں، سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی ہی مندی ہے، جس کے باعث آئے روز سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب رہے ہیں۔ لیکن یہاں بھی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ملک میں چلتے کاروبار اور فیکٹریز کیوں بند ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو کیوں ملک میں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اور ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ باہر بیرون ملک جایا جائے، جس کی وجہ سے مسلسل ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے۔ ملک سے بھاگنے کے چکر میں عوام سمندر میں اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ ایسا تاثر کیوں مل رہا ہے کہ حکومت کا فوکس عوام ہے نہ معیشت، بس اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ یہاں بھی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ معیشت کو آپ ٹھیک کرنے آئے تھے یا مزید بگاڑنے۔ کیا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے؟ کیا IMF ملک میں سیاسی چپکلش کو دیکھ کر اپنے فیصلے ترتیب دیتے ہیں؟ کیا IMF کا موجودہ اتحادی حکومت پر اعتبار نہ کرنا، کیا یہ موجودہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ناکامی تصور کیا جائے؟ لیکن اس سب میں انٹرنیشنلی بھی اب ایسی نیوز آ رہی ہیں جو شہباز شریف گورنمنٹ پر بجلی بن کر گر رہی ہیں، یا پھر یہ کہا جائے کہ شہباز شریف کی حکومت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا دی گئی ہے اور اب وہ اس طرح سے ہوا میں معلق ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک، اگر کوئی کہے کہ اس حکومت میں آنے کا انہیں کیا فائدہ ہوا، انہوں نے سیاسی خودکشی کی، تو یہ کہنا غلط ہوگا۔ انہوں نے اپنا ہر وہ فائدہ لیا جو یہ لینا چاہتے تھے، اپنے مزے انہوں نے لے لیے۔ شہباز شریف نے شیروانی کا خواب پورا کر لیا، وزارتوں کے مزے لے لیے، پروٹوکول کے مزے لے لیے، اور سب سے اہم ترین کہ اپنے آپ کو انہوں نے خود NRO2 جو ہے اس کی تکمیل کو یقینی بنایا۔ ملک کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، اور جب شہباز شریف صاحب آئے تھے ایک ایسا نیریٹو بنا دیا گیا تھا، ایک تو اسحاق ڈار کے ٹائم پہ کہ یاد تو آتی ہوگی، دل جلاتی ہوگی، اور بڑے بڑے فن خان صافی کہتے تھے اسحاق ڈار سے معافی مانگیں، اسے واپس لائیں، اسے ملک کی معیشت جو ہے اس کی چابی پکڑا دیں، پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ دیکھا ہم نے کیا وہ کرتا ہے، اور اس وقت ملک کے ساتھ جو اس نے بیڑا غرق کیا۔ لیکن چلیں، شہباز شریف بھی جب وزیر اعظم بنے، بھاگتے بھاگتے یہ سعودی عرب کا انہوں نے دورہ کیا، UAE کا دورہ کیا، ٹرکی کا دورہ کیا، اور اس طرح کا نیریٹو بنایا گیا جیسے پتہ نہیں یہ اپنے ننہال جا رہے ہیں اور وہاں سے پتہ نہیں کیسا پیکج لے کے آئیں گے۔ اس وقت شہباز شریف نے اپنے من پسند میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے خبر بھی چلوا دی
कि $8 बिलियन का एक पैकेज भी सऊदी अरब हमें दे रहा है। किधर गया वो पैकेज, कहां गया वो पैकेज? चाइना जो है वो भी आपको जिस तरह से अब जाके एंड पे आपकी मदद कर रहा है वो भी हम सबके सामने है। तो ये सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में डालें, चाइना ने मैक्सिमम इनके साथ जो सऊदी अरब ने मैक्सिमम जो इन्हें फेवर दिया ना, वो नाज़रीन कराम ये दिए, उन्होंने कहा है कि जो हमने इमरान खान के दौर में पैसे दिए थे, चलो हम वो वापस नहीं मांगते, हाँ हम उसे आगे कर देते हैं। एक्स्ट्रा इन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि जाहिर बात है जिस हुकूमत के पीछे उसकी अवाम नहीं ना होती, जो एक इंतहाई कमजोर हुकूमत होती है, उसकी भाई वही बात है ना, जिसकी घर में इज्जत नहीं उसकी बाहर कोई कौन इज्जत करेगा? बाहर वाला बंदा तो कहेगा कि भाई तुम्हारी घर में जब इज्जत नहीं है तो बाहर तुम्हारी क्यों इज्जत हम करें। और इस सब के अंदर जाहिर बात है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नए जो हैं वो भी सऊदी अरब गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए, वो भी एमबीएस को किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए। जो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है ये हो जाएगा, लेकिन जब मैंने आज ये पढ़ा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 2.25 महीनों बाद नहीं, अब मजीद भी अप्रैल तक ये मामला चला गया है। जो मार्च में बातचीत होनी थी अप्रैल तक मौखर कर दी गई है, तो ये मामला कैसे चलेंगे? दूसरा मैं ये भी पढ़ी थी कि सऊदी अरब ने भी जो ये डिसीजन लिया है कि अब इजी बेल आउट्स पर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। अब इजी मनी भी सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। तो कैसे ये माशी मामलात हमारे चलेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है। इस वक्त सवाल जो पैदा हो रहा है कि हर जिसे कहते हैं इक़दामात लेने के बावजूद आईएमएफ का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है, और बीच में ये बात हुई है कि शायद कुछ और ऐसे शराइत रखे जा रहे हैं जिनका इकॉनमी से कोई खास ताल्लुक ना हो। ये वही शराइत तो नहीं है जिसका मैं इंट्रो में जिक्र कर रही थी हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से? बिल्कुल। देखिए बात यह है कि जब मैं हुकूमत में था काफ़ी अरसा पहले, तो 2-3 मरतबा और उसके बाद भी मैंने आईएमएफ के प्रोग्राम्स को नेगोशिएट किया है। तो मुझे कुछ आईएमएफ की थिंकिंग के बारे में कुछ अंदाज़ा ज़रूर है। देखिए आईएमएफ जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारा है। वो एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पर कभी नॉन इकोनॉमिक इशू को नहीं छेड़ेगा, मगर होता यह है कि जो मेंबरान हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के आईएमएफ के, जिसमें एक बहुत नुमाया मेंबर है जिसके पास 17% शेयर है बोर्ड के शेयर्स में, वो शायद पीछे से कोई प्रेशर डालेगा और या डाल रहा हो सकता है। उसके नतीजे में आईएमएफ का एटीट्यूड जो है वो सख्त से सख्त हो सकता है। मेरा ख्याल ये कि वाज़े तौर पर जो चीज़ मैं समझता हूँ अभी जो पोजीशन है वो ये है कि आईएमएफ को इस बात की बहुत परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान इस हद तक करीब आ चुका है दिवालिये के कि अगर अगले 3-4 महीने में बाहर से हमारे दोस्त ममालिक और मल्टीलैटरल एजेंसीज वगैरह से अगर मुनासिब पैसे नहीं आते हैं तो आईएमएफ की छतरी के दौरान ही एक मुल्क दिवालिया हो सकता है।